Now we talk about inter-VLAN routing, routing between two VLANs or multiple VLANs. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹر نیٹورک کمیونیکیشن کس طرح کام کرتی ہے. جس طرح کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے, پنگ کرتے ہیں اگر مشین 172.16.10.100 مشین کا آئی پی ایڈریس ہے جو ریڈ جس کا کلر ہے, یہ پنگ کرتی ہے 172.16.30.100 وچ مینس کہ یہ اس کا جو ہے نیٹورک ایڈریس, دونوں آئی پی جو ایڈریسز ہیں ان کا جو نیٹورک پارٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سو دو جو ہوسٹ ہیں ڈفرینٹ سب نیٹس کے اوپر, کیا اس پرٹیکولر نیٹورک کے اندر کیا وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اے راؤٹر؟ نہیں, وہ نہیں کر سکتے کیونکہ صرف سوئچ لگا ہوا ہے. دے ہیو ٹو گو آؤٹ سائڈ دا سب نیٹ ٹو اندر سب نیٹ ٹو ریچ ٹو اے پرٹیکولر ہوسٹ. ایسا نہیں ہو سکتا وداؤٹ دا راؤٹر. اور اگر ہوسٹ پنگ کرنا چاہے تو اوبیسلی دے کوڈ ناٹ کمیونیکیٹ, پنگ نہیں ہو سکتا. اگر آرپ ریکویسٹ جو ہے وہ جائے گی, اگر کوئی ہوسٹ بھیجے گا تو اوبیسلی آرپ ریکویسٹ نہیں جا سکتی کیونکہ دیر از نو ڈیفالٹ گیٹ وے, راؤٹر کوئی نہیں ہے جہاں آرپ ریکویسٹ جائے گی, پہنچے گی. سو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تو ڈیسٹینیشن, اگر ہم سیم نیٹورک کی بات کریں, ود ان اے نیٹورک کمیونیکیشن ہو رہی ہے دو ہوسٹ کے درمیان, سو سب نیٹ جو نیٹورک ایڈریس ہے وہ دونوں کا سیم ہے. سو ڈیسٹینیشن میک ایڈریس جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ اس ڈیوائس کا ہوگا جو کہ جس کا ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس جس کا ہے. اور آرپ کیشے جو ہے وہ انٹری چیک کرے گی ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس کی اور اس کے میک ایڈریس کی. اگر کوئی انٹری نہیں ہے تو آرپ ریکویسٹ جنریٹ ہوگی اور جو ہے وہ اس کا آئی پی میک ایڈریس جو ہے وہ معلوم کر لے گی آرپ ریکویسٹ. لیکن اگر تو کمیونیکیشن دو ڈفرینٹ نیٹورکس کے درمیان ہوسٹ موجود ہیں اور وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, سو جو ڈیسٹینیشن میک ایڈریس ہے وہ ڈیفالٹ گیٹ وے کا ہوگا, وہ ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس کا نہیں ہوگا پیکٹ کے اندر. سو ڈیسٹینیشن میک ایڈریس جو ہے وہ اس ڈیفالٹ گیٹ وے کا ہوگا جو راؤٹر کا ہوگا جو کہ پڑا ہوا ہے نیٹورک کے اندر. اور جو آرپ کیشے انٹری ہے وہ اس ڈیفالٹ گیٹ وے راؤٹر کی جو ہے آئی پی ایڈریس اور میک ایڈریس کو چیک کرے گی. اگر تو کوئی انٹری نہیں ہے تو آرپ ریکویسٹ جائے گی ڈیفالٹ گیٹ وے کے آئی پی ایڈریس کو, اس سے پتہ کرنے کے لیے کہ اس کا آئی پی ایڈریس کیا ہے. تو دس از دا ڈفرنس. سیم ود ان اے نیٹورک دو مشینیں آپ اس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو ڈیسٹینیشن میک ایڈریس ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس کا ہوگا. اگر ڈفرنٹ نیٹورکس میں دو مشینیں موجود ہیں, الگ الگ نیٹورکس میں موجود ہیں اور آپ اس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو جو ڈیسٹینیشن میک ایڈریس ہوگا وہ ڈیفالٹ گیٹ وے راؤٹر کا میک ایڈریس ہوگا, وہ ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس کا میک ایڈریس نہیں ہوگا. Alright, so now having said that, layer 2 جو سوئچز ہوتے ہیں وہ فارورڈ نہیں کر سکتے ٹریفک بٹوین VLANs راؤٹر کے بغیر. سو انٹر VLAN راؤٹنگ جو ہوتی ہے وہ بیسکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے نیٹورک ٹریفک کو فارورڈ کرنا ہے فرام ون VLAN ٹو اندر VLAN یوزنگ آ راؤٹر. سو وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کس طرح جو ہے آپ پرفارم کر سکتے ہیں یہ ایکشن. اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس ہیں انٹر VLAN راؤٹنگ کی. پہلی جو ہے وہ لیگیسی انٹر VLAN راؤٹنگ اس کو کہتے ہیں, جو کہ راؤٹرز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں راؤٹ کرنا VLAN جو ہے ٹریفک کو بٹوین VLANs. ہر VLAN جو ہوتی ہے وہ راؤٹر کے کسی فزیکل انٹرفیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. جو پیکٹ ہوتے ہیں جب وہ ایک راؤٹر کے انٹرفیس میں آتے ہیں تو وہ دوسرے انٹرفیس میں جو ہے وہ راؤٹ ہو جاتے ہیں. سملرلی جو راؤٹر کے انٹرفیس ہوتے ہیں وہ VLAN سے کنیکٹ ہوتے ہیں, ان کا ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے جو کہ VLAN کا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے, وہی والا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. جو بڑے نیٹورکس ہوتے ہیں جن کے ساتھ کافی زیادہ نمبر آف VLANs ہوتے ہیں جو ہے ان کو کافی زیادہ راؤٹر کے فزیکل انٹرفیس چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ انٹر VLAN راؤٹنگ کو سپورٹ کر سکیں. تو اس پرٹیکولر ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں جو ہے یہ جو ہے اگر PC1 سے پیکٹ جا رہا ہے, ریڈ جو ایروز ہیں S1 پہ جائیں گے, S1 سے وہ راؤٹر کے G0/0 انٹرفیس پہ پہنچیں گے اور وہ جو ہے راؤٹر جو ہے اس میں چیک کرے گا, پتہ کرائے گا, اپنے ٹیبل میں دیکھے گا اور جو ہے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے ہی کسی فزیکل انٹرفیس کے ساتھ جو VLAN جو ہے وہاں میں نے ڈیٹا بھیجنا ہے. سو وہ اس کے 0/1 انٹرفیس میں جو ہے ایک اور انٹرفیس جو ہے وہاں ڈیٹا فارورڈ کر دے گا. سو یہ لیگیسی انٹر VLAN راؤٹنگ ہے. ایک اور ٹائپ آف راؤٹنگ ہوتی ہے انٹر VLAN, وہ ہے راؤٹر آن اے اسٹک انٹر VLAN راؤٹنگ. اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ راؤٹر کا ایک ہی فزیکل انٹرفیس آپ یوز کرتے ہیں اور جو ہے جو ڈفرینٹ پاتھ ہوتے ہیں جو ہے راؤٹ کرنے کے لیے بٹوین VLANs وہ راؤٹر یوز کرتا ہے.
جو ہے، اور اس میں سے جو راؤٹر کا انٹرفیس ہے اس کو آپ کنفیگر کرتے ہیں ایز این 802.1q ٹرنک پورٹ، تاکہ وہ وی لین ٹیگس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. آپ لاجیکل سب انٹرفیسز بناتے ہیں راؤٹر میں، اور جو ہے ہر انٹرفیس جو ہوتا ہے وہ ہر وی لین کے لیے الگ بناتے ہیں. سو یو ہیو ون فزیکل انٹرفیس آف اے راؤٹر، اور اس میں پھر آپ لاجیکل سب انٹرفیسز بناتے ہیں. وہ جو لاجیکل سب انٹرفیسز ہوتے ہیں وہ ہر وی لین کے ہوتے ہیں. سو جو ہے ان سب انٹرفیسز کو آپ کنفیگر کرتے ہیں آئی پی ایڈریسز کے تھرو، جو کہ وی لین کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو ہے اور اس میں کمیونیکیشن کس طرح ہوتی ہے یہ دیکھیں. جب S1 سے R1 کے پاس جائے گا ڈیٹا، تو جو ہے وی لین ٹیگ لگا ہوا ہوگا، ٹرنک کے تھرو جائے گا، اور وہ اسی طرح جو ہے اس کو سب انٹرفیسز کے تھرو کمیونیکیٹ کر لے گا، واپس جو ہے وہ ڈیٹا بھیج دے گا. Alright. Another way of basically doing an inter-VLAN routing is using a multi-layer switch. جو راؤٹرز ہوتے ہیں اور ملٹی لیئر سوئچ ہوتے ہیں، دونوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے، راؤٹنگ کرنا ہوتا ہے، وچ مینس کنیکٹنگ ملٹیپل نیٹورکس ٹوگیدر. راؤٹرز میں کا صرف فرق یہ ہے ملٹی لیئر سوئچ سے کہ راؤٹر کے اندر انٹرفیسز ڈفرینٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں. ایتھرنیٹ کا انٹرفیس ہو سکتا ہے، سیریل کا انٹرفیس ہو سکتا ہے، ATM کا پورٹ ہو سکتی ہے. جبکہ ملٹی لیئر سوئچ جو ہے وہ صرف ایتھرنیٹ انٹرفیسز اس میں ہوتے ہیں. ملٹی لیئر سوئچ کے اندر راؤٹرز جو ہے وہ لین ڈیوائسز کو سیگمنٹ کرنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں، اور جو ان کا جو مین مقصد ہے وہ وین ڈیوائسز جو ہے اس کے لیے یوز ہوتے ہیں راؤٹرز. جبکہ جو ملٹی لیئر سوئچ ہے وہ بیسکلی لین ڈیوائسز کے لیے یوز ہوتا ہے، لین نیٹورکس کے لیے یوز ہوتا ہے. ان کے اپنے بینیفٹس بھی ہیں، ایڈوانٹیجز بھی ہیں. راؤٹرز کے جو پرٹیکولر بینیفٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بیک بون ڈیوائسز جو ہے نا، کافی بڑے جو لارج انٹرنیٹس ہوتے ہیں یا انٹرنیٹ ہوتے ہیں، اس کی بیک بون کے لیے آپ راؤٹرز یوز کرتے ہیں. دے مسٹ اور دے آر آلویز ورک ایٹ لیئر 3 فارورڈنگ کرتے ہیں، اور جو ہے ان کی ڈیسیجن جو ہوتی ہے فارورڈنگ کی، دیٹ از بیسڈ آن نیٹورک ایڈریسز، جن کو ہم آئی پی ایڈریسز کہتے ہیں. دیٹ کین بی این IPv4 ایڈریس اور اٹ کین بی این IPv6 ایڈریس. اب ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ملٹی لیئر سوئچ کی انٹر ویلین راؤٹنگ کس طرح ہوتی ہے. دیکھیں PC1 کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے PC3 کے ساتھ. سو آپ کے پاس جو D1 ہے اور D2 ہے، یہ ایک ملٹی لیئر سوئچ ہے، اور یہ لیئر 2 فارورڈنگ بھی کر سکتا ہے اور لیئر 3 جو ہے فارورڈنگ بھی کر سکتا ہے. ان ادر ورڈز ایز اے سوئچ اینڈ ایز اے راؤٹر دونوں بیہیو کر سکتا ہے. یہ ڈائنامک راؤٹنگ کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور انٹر ویلین راؤٹنگ کو بھی سپورٹ کرتا ہے. اس کے اندر ایک سوئچ ورچوئل انٹرفیس SVI ہوتا ہے، جو کہ جو VLAN 1 بائی ڈیفالٹ اس پہ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. جو ہے ایک لاجیکل آپ انٹرفیس بناتے ہیں، اس کو آپ کنفیگر کرتے ہیں کسی VLAN کے ساتھ، اور پھر اس کو آپ IP ایڈریس اسائن کرتے ہیں، اور پھر جو ٹریفک آتی ہے وہ راؤٹ ہوتی ہے اس سوئچ کی انٹرنل ڈیوائس کے ساتھ اس SVI انٹرفیس پہ. جو ہے، اور یہ کافی ایک اسکیلیبل جو ہے سولوشن ہے ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ دیکھیں وہ جو ملٹی لیئر سوئچ ڈیوائس ہے وہی جو ہے راؤٹ اسی نہیں کرتی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو تھرو دا R2 راؤٹر ٹو سوئچ دا پیکٹ فرام ون مشین اور نیٹورک ٹو اندر نیٹورک. تو ہم نے آج کے ماڈیول میں دیکھا کہ انٹر VLAN راؤٹنگ ہوتی کیا ہے. ملٹیپل VLANs کے درمیان اگر آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے تو یو نیڈ ٹو انسٹال اے راؤٹر بٹوین دا 2 VLANs. اور لیکن اس پہ ملٹیپل طریقے ہیں اس کو VLAN راؤٹنگ پرفارم کرنے کے، وہ ہم نے اس ماڈیول کے اندر آج ہم نے اسٹڈی کیا تھا.